پارٹی کی سینئر رہنما ڈائریکٹلی الیکٹڈ فرام دی پبلک ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے. اور ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سامنے جو میز ہے اس میز پہ جو سکورز ہیں جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کسی ایک کو بھی ہٹا دیں تو حکومت بنتی نظر نہیں آتی اور اگر کسی ایک کو ملا دیں تو ان کے مزاج نظر نہیں آتے. مولانا صاحب کی بھی آج ریزرویشن آپ نے سننی ہوگی. نون لیگ کے ساتھ کیا شرائط ہیں؟ آئینی عہدے آپ نے مانگے ہیں اور اگر نون لیگ شرائط نہیں مانتی تو پھر بھی آپ منوان ملکی مفاد میں حکومت بنانے میں ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو کوئی ایسی شرائط نہیں ہے. اس وقت جو ہماری سی سی میں میٹنگ تھی اس پہ یہی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہم لوگ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے. باقی ہمارے پاس صوبے میں سندھ میں بہت بڑی اکثریت ہے تو وہاں یقیناً ہم حکومت بنائیں گے. بلوچستان میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی ہماری حکومت بنے. اور آئینی عہدوں پر کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس بات پر یقین بھی رکھتی ہے اور کر کے بھی ہم نے ماضی میں دکھایا ہے کہ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست جو ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی کو چھوڑ کر ملک کی بات کی ہے. اور اس وقت ہم یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت جو اس ملک میں جو ایک سیاسی جو ایک طوفان سے گزر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں 2014 سے یہ ہوا شروع ہوئی تھی جو سیاسی طوفان ہے اور اب تک وہ جاری ہے، جو مہازارائی کی سیاست ہے اس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ ہم اب مقروض ہیں. ہمارے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی انگلیوں پہ اور اشاروں پر اس ملک کی معیشت چلتی ہے. اور اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان مل بیٹھے اور ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر ہم آپس میں تفرقہ ختم کر کے مل بیٹھے. اور اس میں سب سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انتخابی نتائج ہر پارٹی کو اپنی اپنی جگہ پر تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، سب پارٹیز کو ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ایک طرف کر کے ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حکومت جس کے بھی نمبرز آئے ہیں وہ اپنی حکومت سازی میں لیں. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ ہم لوگ تیسرے نمبر پر ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زردانی نے جو پریس کانفرنس کی اس نے کہا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس لیے ہم حکومت سازی میں نہیں آ رہے. لیکن اگر پی ایم ایل این انٹرسٹڈ ہے، اپنے الائز اکٹھے کر رہی ہے تو ہم اس کو حکومت سازی میں ہم اس کی مدد کریں گے اور اس وقت غیر مشروط مدد کریں گے. یہی آفر پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، یہی آفر ڈاکٹر پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی حکومت بنائے تو پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے. اگر وہ اپنی بنا پا رہے، دیکھیں اگر وہ ان کی حکومت بن پا رہی ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی الگ کوئی ایسا رول نہیں پلے کرے گی منفی اگر اس کی حکومت بن رہی ہے. باقی الائز اس سے جڑ رہے ہیں تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا کہ وہ آئے آگے. جس کا مینڈیٹ ہے، اصول تو یہی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے، جس کو عوام نے چنا ہے وہ آگے آئے اور حکومت سازی کرے. اس وقت جو سب سے متحرک جماعت لگ رہی ہے وہ پی ایم ایل این لگ رہی ہے اور وہ اب آگے انہوں نے، اور جو بات چیت ہماری بات چیت جو آفیشیل لیول پر بات چیت چل رہی ہے وہ صرف اور صرف نون اور پھر آف کورس ابھی چودھری صاحب اور یہ، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس نے بالکل اپنے آپ کو ڈائیلاگ سے الگ کیا ہے. اور وہ جو خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہی جو پرانا ان کا ایک رویہ رہا ہے. لیکن آج جے یو آئی کہتی ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایک تو عوام نے 9 مئی کا بیانیہ دفن کر دیا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کل تک تو خیر وہ مانتے نہیں تھے ان کو سیاسی جماعت، وہ کہتے تھے یہ شدت پسند جماعت ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہمارے دماغوں کا ہے، جسم کا نہیں ہے. یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ مولانا کی یہ اپروچ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا غصہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی
اس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آپ پوری ایک جماعت کو آسٹرسائز نہیں کر سکتے اور نہیں ہونا بھی چاہیے. ہاں جو انڈیویجولز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ. اور صرف 9 میں کیوں، اس سے پہلے بھی یہ جو دھرنے والی جماعت ہے، میں تو کہتی ہوں 2014 میں اگر جو حملے پی ٹی وی پہ ہوئے تھے، جو پارلیمان کے اوپر گالی گلوچ کی گئے تھے، اس میں بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر ایکٹ کرتی تو شاید 9 میں کا واقعہ نہیں پیش آتا. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے سیاست کا میدان کھلا ہونا چاہیے. آزادانہ منصفانہ الیکشن صرف نہیں ہے لیکن وہ سیاست کر سکیں اور وہ اپنے اپنے ٹرف پر سیاست کریں اور پاکستان کے عوام پھر ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ آزادانہ منصفانہ الیکشنز کے ذریعے وہ اس کا اظہار ہو. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہو سکتی. اچھا، عرفان صدیقی صاحب جو بہت اہم شخص ہیں مسلم لیگ نون میں، وزیر جناب نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، ان کی منشور کمیٹی کے سربراہ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ ہمارا حکومت سازی میں ساتھ دیں گے، آئینی عہدے لے جائیں گے اور جب چاہیں گے ہماری کرسی کھینچ لیں گے. تو یا تو حکومت میں شامل ہو کے فیصلوں میں شریک ہوں اور ذمہ داری لیں، ورنہ پھر ہم کچھ اور سوچیں گے. تو یہ